إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، ماشاءاللہ آپ سب اتنے شوق سے اس میں اللہ کے محفل میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت میں بھی اسی طرح سے اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ دے۔ آج ہم لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ذرا چیک کرنا ہے، ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی ہٹ دھرمی والا کوئی شیطان ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہو اور وہ ہمیں حق بات کو سننے سے روک رہا ہے، باز کر رہا ہے کہ نہیں سنو، یا سنو تو اس پہ عمل نہیں کرو۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو تو پھر آئیے ہم سب مل کر اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، کیونکہ اصل مینول جو ہماری زندگی گزارنے کا ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے نا۔ تو وہ قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا سورس دیا ہے کہ جس سے ہمارا نجات کا ذریعہ بنے، تو وہ ہمارے پاس صرف قرآن ہے۔ تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، شروع کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں۔ سمجھیں کہ آپ سب کے آگے قرآن کھلا ہوا ہے۔ چلیے پڑھیے سورہ فاتحہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو کہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رب ہے اس کی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا۔ اپنے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر دن میں 17 دفعہ 17 ٹائمز نمازوں میں تو فرض نماز میں پڑھتی ہیں، ہر آدمی پڑھتا ہے اور ہر ایک کو اس کے معنی بھی پتہ ہے، سب ہے، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم پڑھتے ہیں تو واقعی اس کو سمجھ کے دل سے پڑھ رہے ہیں، یا یوں ہی بس الحمدللہ جلدی جلدی تیزی سے پڑھا پھر آگے رکوع سجود کرتے گئے۔ تو ہم یہ ذرا غور سے ذرا سوچیں تو کہ ہم واقعی شیطان سے مردود سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ساری تعریف جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پہلے ہم نے اس کی تعریف بیان کر دی۔ اب اس کے بعد کہا کہ جو بے حد رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ 3 چیزیں اس کے اندر ہے کہ اللہ کی تعریف کی، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور پھر مالکی یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس پہ توکل کرتے ہیں، کہیں اپنے ماں باپ پہ، کہیں استاد پہ، کہیں دوستوں پہ، کہیں ان پہ دوسروں پہ کرتے ہیں، اور پھر وہ نہیں ہمارا کام پورا کرتے تو ہم بالکل ہی ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہمارا بالکل ہی وہ ہوتا ہے ہم نے اتنی ہوپ لگائی تھی اسے، اور دیکھو اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور ہم اسی میں پھر اپنے کو کوستے بھی رہتے ہیں کیوں ہم نے ٹرسٹ کیا، یہ کیا۔ لیکن ہم نے اگر اللہ کے اوپر کیا ہوگا نا تو پھر ایسا نہیں ہوگا، پھر دل کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا۔ تو جب ہم کہیں یہ بات تو دل سے کہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر جب مدد مانگنے کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم اس سے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا دے جو ہمیں ڈائریکٹ ہمیں جنت میں لے جائے، ہمیں اس جہنم کے آگ سے بچا دے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں تو وہ اسٹریٹ پاتھ دکھا دے، وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس سے ہم سیدھے دنیا میں ایسے کام کریں کہ سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں۔
اور ان لوگوں کا راستہ کہ جس پہ تو نے انعام نازل کیا، یعنی مومنین کا، مسلمین کا، اور ان کا کہ جو دین حنیف پہ چلتے تھے، دین ابراہیم پہ چلتے تھے، جو ہدایت یافتہ تھے، یا اللہ تو ان پر دے۔ تو یہ ریکویسٹ ہم اللہ سے کرتے ہیں، تو تہہ دل سے کریں، جب بھی نماز پڑھیں تو تہہ دل سے کہیں یا اللہ ہمیں دین حنیف کا وہ راستہ دکھا دے جس سے ہم سیدھے سیدھے جنت پہ پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ ہی ان کا کہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے غضب کس پہ ہے، یہود کے اوپر ہے۔ وہ علم تو بہت رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، علم رکھنے کے باوجود وہ عمل ان کا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے یہ نصارہ کیا تھے کہ ان کے پاس عمل تو بہت زیادہ تھا لیکن علم نہیں تھا، بغیر علم کے، جیسے ہم لوگوں کے بھی اتنی کتنی بدعتیں کرتے ہیں نا، کوئی کنڈا کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، شب برات کا حلوہ بن رہا ہے، تو کوئی حلیم بنا رہا ہے، تو کوئی کچھ سار کیے چلے جا رہے ہیں، عمل پہ عمل کرے جا رہے ہیں، علم ہی نہیں ہے اور کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نصارہ میں مل گئے، اور جو بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں غلط علم تو نہیں رکھے، اور واقعی اگر رکھیں سچا علم تو ہم کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اپنے کو ہم یہ چیک کریں، جب یہ سورہ پڑھتے ہیں نا تو اس وقت سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا، ہمیں A to Z اپنے کو دیکھنا ہے ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے جب قرآن کھولو تو اپنی اصلاح خود ہی کر سکتا ہے انسان، خود ہی کھولے گا، خود ہی سمجھے گا۔ اور پھر روزانہ صبح سے شام اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا بار بار پڑھو، جب اس سورے کو پڑھیں تو بار بار اپنی اصلاح کریں، بار بار دیکھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو کون سی سورہ آتی ہے؟ سب سے بڑی، سب سے لمبی سورہ قرآن کی آتی ہے، وہ کون سی سورہ؟ وہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے اندر کیسے اس سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ؟ سورہ بقرہ کے اندر ہم کہتے ہیں الف لام میم۔ اب سب سے پہلے ہم نے جب یہ پڑھا الف لام میم تو پھر ہم یہ سوچیں کہ فوراً پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو لیٹرز ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہی ہے اللہ نے۔ اللہ نے تو اٹھا کے صرف 3 لیٹر پڑھ دیا، تو ایک ایک لیٹر کا 10 ٹائم ثواب ہے۔ جب آپ نے کہا الف لام میم تو 3 لیٹر کا کتنا ہوا؟ 30 ثواب مل گیا آپ کو۔ اب یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، جو کہ 29 ٹائمز آئے ہوئے ہیں، اور ہوتے یہ کتنے ہیں؟ صرف 14 ہوتے ہیں، 14 ہیں صرف قرآن کے اندر، جو کوئی ایک ہے لیٹر ہے، کوئی 2 ہے، کوئی 3 ہے، کوئی 4 ہے، کوئی 5 ہے، اور کوئی 2 گروپس میں ہے، لیکن ہے یہ حروف مقطعات جن کا علم کسی کو اس کا معنی نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ قیامت میں کھلے گا، جب بھی کھلے گا دنیا میں کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ آیا کہ بندہ یہ کھولتا ہے اور پڑھتا ہے اس پہ اور یقین کرتا ہے کہ ہاں اس پہ ہمیں اتنا اجر مل رہا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم الف لام میم کہہ رہے ہیں، ہمیں 30 ٹائمز ہمیں اس کا مل رہا ہے اجر، اس بات کو ہمارا دل کہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں پہلے حروف میں مقطعات کو، یہ کون سے 14 ہے؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 لیٹر والا ہے۔ پھر طہ 2 لیٹرز کا، پھر طاسین میم، پھر طاسین یاسین صاد حمیم، حمیم عین سین قاف، قاف نون۔ اب یہ ہم نے آپ کے پاس 14 پڑھے، یہ اس میں سے حامیم کیا ہے؟ 7 حامیم ایک ساتھ آتی ہے نا مسلسل، المومن غافر جو سورہ کہلاتی ہے، وہ لے کے وہاں سے لے کے پھر سورہ فصلت ہے، پھر شورا ہے، پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر جاسیہ ہے، پھر احقاف ہے، یہاں تک یہ ساری حامیم کی ہے۔ اس کا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا یہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے۔ جب بھی آپ لوگ یہ پڑھیں تو دیکھ لیں واقعی میں ہے، اس کا ثواب لکھا ہے، حدیث سے ثابت ہے تو ضرور پڑھیں، لیکن اگر ثابت نہیں ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ہم پھر اسی میں ٹائم لگائیں۔ تو اس کے اوپر بحث میں نہیں جانا، بس دیکھنا ہے، پڑھنا ہے کہ آیا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے معنی کوئی اپنی طرف سے کہتا ہے کہ الف سے اللہ ہے تو میم سے محمد ہے، اس کو نہیں مانا کریں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے، فلاں کوئی نہیں جانتا، یہ سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ غیب۔
غیب میں جو چیزیں ہیں اس پہ ایز از بلیو کر رہے ہیں، اور وہ یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہ وہ جب گائے کو ذبح کرو تو وہ براؤن ہے کہ ایسی ہے تو دبے والی ہے کہ بولتی ہے، کھیتی جو وہ کرتی ہے فلو کرتی ہے نہیں کرتی ہے، ایک اتنے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ نے اسٹارٹ کیا ہے، تو یہ سارے حروف مقطعات کا ہمیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، ابھی کچھ نہیں۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ یہیں سے شروع کر دینا ہے کہ آیا کہ ہم بلیو کر رہے ہیں کہ نہیں، جو چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے تو ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کی تعلیم انہوں نے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو وہ بتاتے، یا اللہ نے کہا ہوتا تو نہیں۔ اور ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ کیلیگرافی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لے کے سجاتے ہیں، اس سے پینٹنگ کر رہے ہیں تو کیلیگرافی کر رہے ہیں، تو مسجدوں میں ٹانگ رہے ہیں تو گھروں میں ٹانگ رہے ہیں، تو اس کو گھول کے زعفران سے لکھ کے اس کا پانی گھول کے پی لے رہے ہیں، وہ تعویذ بنانے کے لیے کام آ گئی، کوئی اس نے سونے میں چاندی میں ڈبیا میں بنا کے پلاسٹک کی تھیلیوں میں کپڑوں میں کر کے باندھ لیا ٹانگ لیا، جو کہ بالکل منع ہے تمیمہ اور یہ سب پہننا، کوئی بھی تعویذیں لٹکانا قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس کو گلے میں لٹکا لو، ہاتھ میں باندھ لو، یہ کر لو، یہ ہماری حفاظت کرے گی، نیا مکان بنائے تو اس میں لگا دو، ٹانگ دو، پینٹنگ کر دو، کیلیگرافی کر دو، وہ سارے نام جتنے حروف مقطعات ہیں ان کو لکھ لکھ کے لوگ ٹانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ برکت دے گی۔ کوئی تمہیں بتایا تھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا انہوں نے اپنے گھروں میں ٹانگا تھا؟ کیا ان لوگ وہ نہیں کر سکتے تھے؟ اس وقت بھی پتھروں پہ اور لکڑیوں پہ اور چیز پہ لکھا جاتا تھا، وہ بھی تو چاہتے تو یہ کر سکتے تھے نا۔ اگر نہیں کیا ہے تو آپ اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گی، انوویشن ہے نا۔ تو اس کو تو جانا ہے جہنم میں، تو ہم کو کیا فائدہ کہ ہم اس کو بیٹھ بیٹھ کے گھول کے پی رہے ہیں؟ فلاں مولوی نے کہہ دیا اس کو حروف مقطعات کو روزانہ زعفران سے لکھو اور تعویذ بنا کے اس کو گھول کے پی جاؤ، تمہیں سارا کام تمہارا ہو جائے گا، کسی کی شادی ہو جائے گی، کسی کا یہ ہو جائے گا، کسی کا بزنس چلے گا، طرح طرح کی لوگ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ پلیز ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ تمیمہ وغیرہ یہ جتنا ہے اس کو کہتے ہیں تعویذ تمیمہ، یہ ساری چیزیں نا بہت گناہ کی چیزیں ہیں، ان کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے ٹھیک ہے، اللہ کے نام جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کہیں پہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے، تو اس کو ہمیں بالکل اپنے اندر سے نکال دیں کہ ہمیں اس کی تعویذیں بنانی ہے اور یا گھول کے پینا ہے اس کے فائدے کے لیے، اپنے کچھ نہیں۔ اب اس کے آگے ہم جاتے ہیں تو پہلی لائن کیا آتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب ہم اپنے قلب کو ٹٹولے تو کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ کیا ہم من و ان جو بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کہ اس کو حرف بحرف لفظ اس کے احکام کو قرآن کے سب کو مانتے ہیں؟ کیا ہم جنت پہ اور جہنم پہ، اس کے بیان پہ اور پلسرات پہ اور میزان پہ اور ترازو پہ اور فرشتوں پہ اور ملک الموت پہ اور جبرائیل اور وحی پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باتیں نازل ہوئی ہیں اور قیامت و حساب و کتاب و تمام غیب کی باتوں پہ کیا بلیو کرتے ہیں منون؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں حقیقتاً ہمارا اس کا کیا جواب ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ٹوٹل کہاں بلیو کرتے ہیں؟ اگر ہم بلیو کرتے ہوتے تو کیا ہم ایسے ہی ہوتے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہی ہوتے کہ ہمارے قول و فعل میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اندر قول فعل کا فرق ہی نہیں رہ جاتا، پھر تو ہم اپنے ہر عمل ہمارا اچھا ہو جاتا۔ کیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم کھٹاکھٹ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اس میں ساری دنیا کا خیال نہیں آتا ہے؟ کیا ہم وضو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سب کونے کونے ایک جگہ سے دھل گئے ہیں کہ نہیں؟ یا اوپر سے کھڑے ہو کے نل سے پانی ڈالا اور بیچ میں ہم نے اس کو مسا بھی نہیں کیا اور وہ خشک رہ گیا اور ہمارا وضو ہی پورا نہیں ہوا اور ہم نے نماز پڑھ لی؟ ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ابھی آدھا نہیں ہوا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ اتنی تیزی سے پڑھا، اتنی تیزی سے کر رہے ہیں کہ کچھ جو اس کے احکام ہیں وہ پورے نہیں کر رہے، تو نہ ہمارے نہ عبادت پوری ہو رہی ہے، نہ امور دنیا، نہ زکوٰۃ ہم صحیح سے دیتے ہیں، نہ ہم اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، نہ فطرہ دیتے ہیں اس طرح جو اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں 100 میں 2.5 روپیہ دینا بھی اتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، ورنہ آج صرف اگر زکوٰۃ مسلم امہ نکالے تو کوئی ایک شخص فقیر نہیں رہ جائے گا پورے دنیا کے اندر، اتنے غربت رہے گی نہیں بالکل۔ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ کرتے تھے کہ کسی کو زکوٰۃ والا مل جائے، ملتے نہیں تھے لوگ، اس لیے کیونکہ صحیح زکوٰۃ نکالتے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو اس کی ساری باتوں کو مانتے تھے، ان کے قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا، ان سارا کام صحیح سے کرتے تھے۔ جس طرح ابھی چوری ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، حسد رکھ رہے ہیں ایک دوسرے
دوسرے سے، اور ایک دوسرے کے اندر وہ محبت نہیں، ان کا ہیلپ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو اس لیے قرآن پہ ہم چونکہ شک کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا ایمان پکا نہیں ہے۔ اگر ہم شک نہیں کریں اور پکا سمجھ لیں تو ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے گا اور ہم باعمل ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو شروع ہی میں قرآن کھولتے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے کو چیک تو کرو۔ آگے پوری کتابیں حفظ کرنے سے قرآن کو پورا حفظ کر لیا اور سمجھا کچھ نہیں۔ ہم تو یہاں ایک دو لائن ہی کھولیں تو وہی نہیں سمجھ آتا کہ آخر کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، آخر ہم اس کی کاپی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، تو کیا ہمارا ضمیر، ہم اپنے کو، اپنے بچوں کو، سب کو اس طریقے سے پال رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی شروع میں ایک آیت ہی نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو واضح کر دیا، کھول دیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہم سب کو دل سے اس قرآن پاک پہ ایمان لانا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب ہم اپنے کو سوچیں، کیا ہم متقی ہیں؟ جج کریں اپنے دل کو، خود ہی سوچیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ تو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ متقی کے لیے۔ تو اگر ہم واقعی متقی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم ضرور بضرور ہدایت یافتہ ہوں، گائیڈنس ہمیں ملی ہوئی ہو، اور ہم قرآن کے مطابق اپنا ایک ایک کام کرتے ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی متقین بن سکتے ہیں۔ ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں بن سکتا انسان، اس کو ہدایت پہ کرے۔ تو اگر ہم نے ابھی تک نہ کیا ہو تو آج سے ہم پکا عزم کر لیتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے تہیہ کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ آج ہمیں اس محفل کی برکت سے تو ہم سب کو پکا عزم دے دے کہ ہم متقی بن جائیں، جس کے لیے تو نے یہ کتاب نازل کی ہے، ذالک کتاب اللہ ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ تو یا اللہ تو ہم سب کو متقین میں شمار کر لے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ پوری آیت ابھی تلاوت اس کی سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ دیکھیں یہ تیسری آیت آتی ہے الف لام میم میں کہ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، اور پھر اپنی قائم کرتے ہیں نماز کو۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی تمام احکام جو ہے اس طرح سے پوری صحیح طرح کی نماز پڑھنا، اور مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کنجوسی نہیں کرتے، ہم اس میں دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں دل کھول کر۔ اور جو اور وہی ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تمام نبیوں پہ، صحف قرآن کے علاوہ جتنی تھی، اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں کے علاوہ صحف بھی نازل ہوئے تھے، ان سب پہ بلیو کرتے ہیں، اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پہ ہیں، اور یہی ہیں جو لوگ کی فلاح پائیں گے اور پوری طرح وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہم اجرنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ ہم یہ سارے احکام کریں، تاکہ اس تیسری آیت کے اوپر جس میں کہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ دین پہ اصل طریقے سے غیب کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن سے شروع ہی سے ہمیں 3 آیتوں میں پتہ چل گیا کہ مین اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اب اس کو ہم حدیث میں بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا غیب پہ ایمان ضروری ہے یہ حدیث میں بھی۔ تو وہی ایک صحابی تھے الانصاری، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما یاتون بعدهم یؤمنون بکتاب من بین اللوحین، یعنی یہ قرآن جو ہے 2 جلدوں کے درمیان نازل ہوئی ہے، ولم یروا، یعنی وہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک ہم لوگوں کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو اسی کتاب پر ایمان لائے گی، اس کتاب پہ جو ان کو ملے گی 2 جلدوں کے درمیان، اور اس کی اس شکل میں ہوگی، وہ اس کو پڑھیں گے، انہوں نے ہم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کا درجہ تم لوگوں سے، صحابیوں سے، تم سے بھی اونچا ہوگا، اور ان کو اجر بھی دگنا ملے گا۔ یعنی کیوں
کیونکہ وہ غیب پر ایمان لاتے تھے. یعنی انہوں نے دیکھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، صحابی نے کہا ہم لوگ تو اتنی وہ محنت کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں نا، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو تو تم تو ایمان لاؤ گے. لیکن وہ لوگ کہ جو بعد میں آئیں گے وہ صرف کتابوں میں پڑھیں گے اور پھر غیب پہ ایمان لے آئیں گے تو ان کا درجہ ڈبل ہوگا، تم سے زیادہ ان کو اجر ملے گا. اللہم اجرنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اور بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر ہے ایمان بالغیب کا. عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ وہ نور کے ممبر پہ کھڑے ہوں گے قیامت میں، وہ موتیوں کے اور سونے کے اس کے بڑے بڑے ممبر ہوں گے، اس پہ کھڑے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. لوگ پوچھیں یہ کون ہے تو پتہ چلے گا یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے تھے، لیکن ان کا دین، ایمان اور یقین اور اللہ پہ اور یہ بہت زیادہ تھا، اور ان کو اتنا ثواب ملے گا. ان کو دیکھ کے لوگ رشک کر رہے ہوں گے. اور وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ سے وہ ڈرتے تھے، اور اللہ کے تمام فرشتوں پہ اور قیامت پہ اور ہر چیز پہ جو جتنے احکام تھے اس پہ یقین رکھتے تھے، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اور اللہ کی عبادات کو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے، ایک دوسرے سے قریب بیٹھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے تھے. خاص کر وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے. یہ مین خاص وجہ تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ اتنے نور کے منبر پہ کھڑا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. اور اسی غیب کے ایمان میں سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ یہ واقعہ اسراء والمعراج. یعنی کوئی اس واقعے کو کوئی سنے تو یقین نہیں کرتے نا. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ اڑ کے وہ چلے گئے، یہاں سے وہاں پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ مکہ مکرمہ سے وہاں چلے گئے، پھر وہاں سے آسمان چلے گئے، آسمان سے واپس آ گئے، ایک ہی رات میں سارا ماجرا ہو گیا. تو اس پہ یقین نہیں کرتے. تو وہ یقین جو نہیں کریں گے غیب پہ تو وہ تو نہیں مسلمان ہوئے نا، تو وہ تو دل سے ایمان نہیں لائے. تو آج اس کا مختصر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں باذن اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے جیسے اور انبیاء کو تمام معجزات ملے تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات بہت سارے ملے تھے. جس طرح پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہ کھانا تھوڑا سا ہوتا تھا، پانی تھوڑا سا ہوتا تھا، اس میں وہ اس کو ٹچ کرتے تھے، پیتے تھے یا کچھ، تو اس میں اتنی برکت ہوتی کہ بہت سارے لوگ کھا پی لیتے تھے. اسی طریقے سے شق قمر کا جو واقعہ ہوا کہ انگلی کے اشارے سے انہوں نے کہا یہ چاند کو تم 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، تو انہوں نے باقاعدہ اشارہ کیا اور اللہ سے دعا کی تو چاند ایک پہاڑ کے ایک سرے پہ دوسرا اور دوسرے پہ وہ. پھر مکہ میں یہ ہوا تھا، انہوں نے اشارہ کیا تھا تو مدینہ والوں سے پوچھا، پتہ چلا، انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں شق قمر کا یہ واقعہ ہوا. تو اس طریقے سے بہت سارے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوتے گئے، جس کی ایک لمبی لسٹ ہے. انہی معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے، کیونکہ تمام انبیاء کو معجزات اس لیے ملتے تھے تاکہ وہ جب لوگوں کے سامنے اپنی میسج اللہ کی لائیں تو اس کے ساتھ جب وہ دیکھیں کہ غیر معمولی چیز جو انسان نہیں کر سکتا وہ کر رہے ہیں انبیاء، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے، سبھی کے اتنے سارے ہیں. وہ تو لمبی چوڑی لسٹ ہے نا، وہ بتائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. تو وہ سارے معجزات ان کو ملے تھے. اسی طرح ہمارے نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معجزات ملے تھے. ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے جو الاسراء والمعراج کا ہے، جس کو کہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. اور ان سب پہ جو یقین لائے گا، ایمان کرے گا، وہی فلاح پائے گا، وہی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان کے چچا تھے ابو طالب، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے چہیتے چچا، ان کا انتقال ہو گیا مکہ مکرمہ میں. جب اسلام پہلے نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے فوراً ایمان لائے، علی رضی اللہ عنہ لائے، حارث جو ان کے غلام تھے وہ، یہ چاروں سب سے پہلے ایمان لائے تھے. تو اسی لیے ابو بکر صدیق اور یہ خدیجۃ الکبریٰ نمبر 1 پہ تھی کہ جنہوں نے ان کو صدیقہ کا لقب انہی کو ملا، صدیق اور صدیقہ دونوں کا. اور یہ لوگ جنت میں بھی ہوں گے آگے سب کچھ. تو ان لوگوں کو پہلا یعنی صدیق انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، 100% اس میں مان گئے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ابو طالب، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ عبداللہ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ دادا نے، ابو طالب نے، انہوں نے لے لیا ان کو گود میں. انہوں نے گود میں لیا تو اس کے بعد وہ انہوں نے پالا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو پھر اس کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا، ابو طالب نے کہا کہ میں ان کو پالتا ہوں. انہوں نے لے کے ان کو پال لیا اپنے پاس. تو ان کے بیٹے کون تھے دونوں؟ علی رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ، یہ 2 تھے. اور ان کی بیٹی کون تھی؟ ان کی بیٹی میمونہ تھی.
3 یہ بچے ان کے تھے، ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پلے بڑھے تھے۔ اس کے بعد پھر جب وہ 25 ایئرس کے ہوئے تو اس وقت انہوں نے حضرت عائشہ، انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ بزنس کے لیے ان کو ہائر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ راضی ہو گیا، انہوں نے کیا، پھر اس سے امپریس ہوئی، وہ پوری کہانی آپ سب کو پتہ ہوگی، اس طریقے سے کر کے پھر وہ انہوں نے ان کو باقاعدہ بلا کے رشتہ دیا اپنا، اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس طرح ابو طالب نے ان کا وہ رشتہ کروایا، شادی کروائی، سب کچھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی وہی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے جو میرڈ ایئرس تھے وہ تھے 38 ایئرس ٹوٹل ان کی لائف کے۔ ان 38 ایئرز میں سے 25 ایئرز جو تھیں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ وہ رہے، اور سارے بچے انہی سے ان کے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو بچے کتنے، صرف 13 سال بچے، پھر وہ 13 سال زندگی کے ان کے بچتے ہیں، تو اس 13 سال میں ان کی 10 بیویاں ہوئیں، جو سودا رضی اللہ عنہ سے لے کے میمونہ رضی اللہ عنہ تک، وہ ان کی 10 بیویاں ہوئیں، اور 2 ان کے علاوہ وہ تھیں لونڈیاں تھیں، وہ ماریا اور ریحانہ کا نا، وہ 2 وہ بھی تھیں۔ تو یہ یعنی وہ بقیہ آخر کے 13 سالوں میں ہوئی، لیکن سارے بچے اس وقت ہوئے تھے۔ تو جب ان کی چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ ایئر کون سا کہلاتا تھا؟ عام الحزن کا، یعنی ایئر آف دا گریف، ایئر آف دا سورو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو عام الحزن کا کہلاتا ہے۔ یہ 619 عیسوی کی بات ہے کہ اس وقت یہ تھا۔ تو اس کے بعد ان کو بہت وہ غمگین رہا کرتے تھے، تو مکی والوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوجڑی لا کے اونٹ کی گردن پہ رکھ دی، تو پھر وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی آتی تھی، کندھے سے اٹھاتی تھیں، پھر جا کے وہ نماز میں اٹھ کے بیٹھ پاتے تھے۔ تو بہت زیادہ تکلیفیں اتنی انہوں نے برداشت کی، اتنی ہر طرف سے وہ ان کو اذیت دیتے تھے اور مارنے کے لیے پریشان ہوتے تھے، تو وہ گھر گھر جگہ جگہ اپنا گھر بدلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ کہیں پکڑ نہیں پائے، تو چھپ چھپ کے رہا کرتے تھے، چھپ کے پھر تبلیغ کرنے لگ گئے کہ یہ لوگ اتنی زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ طائف چلیں، تو اس وقت کافی سارے لوگوں کو انہوں نے حبشہ ہجرت کروایا تھا، تو وہ لوگ بچ گئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اور بہت سارے لوگ تھے، تو وہ وہاں جا کے نجاشی بادشاہ کے پاس شیلٹر لیا تھا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا کہ چلو زید کے ساتھ ہم چلتے ہیں، انہوں نے اپنے منہ بیٹے تھے جو، ان کو لے کے چلے گئے وہاں پہ۔ جب گئے طائف تو وہاں ثقیف اس کا تھے، ثقیف کیا کہلاتے ہیں قبیلے کے لوگ، تو انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں سے اور بدتمیز جو بچے تھے ینگسٹرز، ان سے کہا پتھروں سے اتنا مارو کہ یہاں سے بھاگ جائیں، یہ اپنے اللہ کا کہ یہاں ہمیں بتانے آئے ہیں اور یہ کرنے آئے ہیں، ہمیں نہیں سننا ہے۔ تو اللہ نے ان کے پردہ ڈال دیا تھا، ظاہر فری ول تو سب کو ملی تھی، چاہتے تو وہ اس سے ایکسیپٹ کر لیتے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہ اور دلوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے دین کا اور یہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ تو اس وقت پھر وہ جب آئے تو انہوں نے اتنا مارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن جو تھا وہ طائف کا تھا۔ وہ طائف کا جو سفر انہوں نے کیا تھا، اتنا مارا تھا کہ ان کے جوتے کے اندر پورا خون سے بھر گیا تھا۔ پھر وہ واپس آنے لگے مکہ کی طرف، تو پھر وہ راستے میں انگور کے باغ میں وہاں پہ تھوڑا شیلٹر لیا، وہاں کے مالک نے ان کو وہ دیے انگور بھیجے کھانے کے لیے، اور پھر اس طرح ہو کے وہاں پہ آئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اگر حکم کریں تو یہ پہاڑ طائف کی جو راستے میں آتے ہیں نا ہر طرف، تو وہ ان کو ان کے اوپر ہم دبا دیں، پوری ان کو اس میں کچل دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کیا پتہ ان کے بعد اسی میں سے اچھے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں ایمان والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو کہا۔ اور اب دیکھیں کتنا یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا، ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ان کو بہت کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا۔ ہم لوگ تو چھوٹی سی باتیں بھی لوگ تانے دے دیتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں نے ذرا سا کچھ کہہ دیا، ہم لوگ اتنے ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ختم، بس ہمارا ارے چھوڑو پھر کیا کریں تبلیغ، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے اس پہ قائم رہیے۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے ہم لوگوں کو یہ سب، یہ ساری چیزیں کہ ہم لوگ کو بہت اسٹرانگلی کھڑے ہونا ہے
کسی چیز پہ اپنے کو کمزور نہیں کرنا. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا, وہ تو چاہتا ہے چھوڑ دے انسان اپنا اچھا کام, وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, لیکن اس کی پاور نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ کر سکے. ہماری پاور زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کے اوپر زیادہ پاور دیا ہے. تو ہم لوگ کو تو فخر کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیدا ہی کیا مسلمان گھر میں, تو نے ہمیں ایمان, اور ہم تعریف ہم تیری کرتے ہو کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, کہ تو یہ اس تمام معجزات کو ہم سنتے ہیں اور ہم تہہ دل سے ایمان لاتے ہیں اس پہ, اور ہم کہتے ہیں صدقنا وآمنا. جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا, اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ایمان دے دے کہ ہم لوگ اس طرح ہمیشہ کہیں کہ صدقنا وآمنا, یا اللہ ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس کو سارے واقعے کو من اسی طرح سے ہم قبول کرتے ہیں. تو اس طرح ہوا. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ آگے عام الحزن میں ہوا کیا. جب وہ واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ, تو اس وقت ان کو اتنا ٹارچر ہو چکا ہوتا ہے, اتنی تکلیف. جب انسان بہت ڈپریس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا کوئی اچھی بات بولے تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون دینے کے لیے, ان کو بہت راحت دینے کے لیے, اور پیار محبت ان کو فیل ہو, تو ان کو اپنے پاس بلایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی عام الحزن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور کہ جا کے ہمارے نبی کو, پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اوپر آؤ, تاکہ وہ ہم سے بات کریں, کلام کریں. کلیم اللہ تو تھے نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کلام کیا تھا, اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان پہ لاؤ, میں آسمان میں کلام کروں گا. تو وہ بھی کلیم اللہ تھے, لیکن وہ کہاں تھے کہ آسمان پہ انہوں نے ساری باتیں کی اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کے تحفے دیے. تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے. تو جب عام الحزن تھا اس وقت سب سے پہلی شہیدہ کون تھی, وہ سمیہ رضی اللہ عنہ. تو اتنا وہ مارتے تھے, اتنا ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے نیزہ اٹھا کے مارا, ان کی شرمگاہ پہ جا کے لگا, اور وہ اسی سے شہید ہو گئیں, ختم ہو گئیں. اس سے پہلے ان کے شوہر جو تھے وہ یاسر ابن عامر تھے نا, تو وہ شہید ہوئے. پھر ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن یاسر, وہ شہید ہوئے. پھر یہ تھی سمیہ, یہ شہید ہوئیں. یہ تینوں شہید ہو گئے. تو چوتھے ان کے عمار بن یاسر تھے, تو انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلوایا کہ اپنا منہ سے وہ کفریہ کلمہ کہہ رہے ہیں, بول دو, اپنی جان بچا کے آ جاؤ. پھر وہ جان بچا کے واپس آئے, تو وہ بہت بڑے وارئر بنے, بہت بڑا انہوں نے سپہ سالار اسلام کے بنے, بہت جنگ کی, اور پھر بعد میں وہ بھی شہید ہوئے. تو دنیا ہی میں اس پوری فیملی کو انہوں نے, یاسر اور ان کے پورے خاندان والوں کو, جنت کی بشارت اللہ کے حکم سے دے دی تھی کہ یہ پوری فیملی جو ہے جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے نا, کہ اتنا اللہ کی راہ میں جب ہوئے تو ان کو دنیا میں ہی بشارت مل گئی. پورے ان کو کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے ماں باپ اور میرے بھائی اور میں خود, ہم چاروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دے دیا زندگی میں کہ تم لوگ سب جنت میں آؤ گے. تو اتنا ہم لوگوں کو کسی کو پتہ چلے تو پتہ نہیں کہاں اڑ جائیں آسمان پہ, لیکن ماشاءاللہ وہ لوگ دین پہ ویسے ہی قائم رہے, وہی سب کرتے رہے. اسی طرح سے بس دعا کریں کہ ہم لوگوں کا چھوٹا سا بھی کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے, اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کرنے کا, اور نماز کو دل سے ہمیں پڑھنے کا, ان سب کا ہمیں اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے, تاکہ ہم لوگ آرام سے اس طرح کے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتیں سمجھ آ جائیں. اب یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ ایک دن وہ جب طائف سے واپس آئے, تو اتنا وہ تھکے ہوئے تھے. ایک دن ام ہانی جو ان کی وہی بہن تھی نا, چچا زاد ابو طالب کی بیٹی, ان کے گھر وہ آئے, عشاء پڑھ کے آ کے انہوں نے کہا آج یہاں پہ سو جاتے ہیں. وہاں آ کے وہ سو گئے, وہاں آ کے سوئے, لیٹ گئے. تو تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے, آ کے ان کو اٹھا کے لے گئے حتیم میں, حرم کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ان کے بستر سے اٹھا کے لے گئے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جیسے بچپن میں آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا نا, کہ جب
دائی حلیمہ کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو شق صدر ان کا کیا تھا، تو وہ جب بکریاں چلاتے تھے تو وہاں پہ بچوں نے دیکھا کہ یہ کوئی فرشتہ کوئی آیا ہوا ہے، کوئی آدمی جس نے کہ ان کو لٹایا زمین پہ اور سینہ چاک کیا. تو اس وقت کیا کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی چیز نکال کے باہر پھینکی. کہتے ہیں کالے رنگ کا جو شیطانی وسوسہ تھا، انہوں نے کہا تھا ھذا حب الشیطان منک، یعنی جو تمہارے اندر جو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے سب کچھ، انہیں پتا ہوتا تھا. انہوں نے نکالا دل، اس میں سے وہ نکال کے پھینکا باہر، دوبارہ دل اندر ڈالا اور سلائی کر دی. تو وہ پھر دیکھ کے ڈر گئی تھی. تو دائی حلیمہ نے جا کے کہا کہ بھئی اپنے بچے کو آمنہ سے بولا، ان کی والدہ سے، کہ آپ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیے. وہ ڈری کہ کہیں ان کا کچھ ہو جائے یہاں پہ انتقال یا کچھ، پتہ نہیں کون فرشتے تھے کیا تھے کون آئے. بچوں نے یہ بتایا قصہ، انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا. وہ مطلب ان کو سکون دیا کہ نہیں آپ لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ تربیت ہوتی تھی پہلے، ایسے ہی بھیجا جاتا تھا جیسے اسٹڈی کرنے کے لیے کرتے نا، اچھی فصیح کی لینگویج سیکھنے کو گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، اور محنت وہ کر کے بکریاں چلا کے اس سے انسان اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو پھر وہ اس لیے انہوں نے پھر واپس ان کو بھیج دیا تھا. تو یہ واقعہ ایک پہلی دفعہ شق صدر کا ہو چکا تھا. تو پھر جب دوسری دفعہ یہ لائے تو یہ اتنے جوان تھے اور اتنے بچوں کے باپ اس سب تھے اور بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے کیا اس ایج پہ لا کے اور پھر انہوں نے سینہ چاک کیا. میرا خیال 51 ایئرس تھی ایج. اور اس کے بعد انہوں نے سینے کو چاک کیا، ٹھوڑی کے نیچے سے، چن کے نیچے سے لے کے ناف کے نیچے تک پورا کٹ کیا. اور جنت سے لائے تھے، وہ خود بھی جنت کا لباس پہن کے آئے تھے، گرین کلر کا لباس پہن کے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام. اور وہ آتے تھے نا ڈفرینٹ شکلوں میں، وہ پھر اس کے بعد وہ گرین کلر کا لباس تھا، اس پہ ڈائمنڈ اور پرل اور کیا کیا سب لگا ہوا تھا. اور وہ آئے، انہوں نے آ کے ایک گولڈ کی 2 تھالیاں تھیں، اس کے اندر نور حکمت بھری ہوئی تھی، ایمان نور حکمت. تو یہ سب وہ لا کے انہوں نے پہلے زمزم سے لے کے ان کا ہارٹ اس کے اندر دھویا ایک اس کے اندر، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ڈال دیا اندر اور یہ پورا انڈیل دیا. جو دوسرے حکمت و نور جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے ڈالا. تو انہوں نے کہا پہلے ہم نے نکالا تھا انہوں نے دل سے جو گندا اس میں وسوسہ تھا یا کچھ، اور اس دفعہ نور اور یہ ان کے اندر بھر دیا اور دوبارہ سے اسٹچ کر دیا. اب یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں ہیں نا، لیکن اس کو ہمیں ایمان لانا ہے، دل سے یہ سوچنا ہے. ابھی مطلب لگتا ہے کہ بہت عجیب سی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ ساری باتیں جتنی آ رہی ہیں سب پہ ہم سب کو کیا کہنا ہے، صدقنا وآمنا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب انہوں نے وہ بند کر دیا ہارٹ کو وہ، تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھی اور 2 رکعت نماز پڑھیے. انہوں نے حتیم کے پاس وہاں پہ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھوائی. اس کے بعد ایک سفید رنگ کا گھوڑا نہیں بلکہ وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا، خچر سے بھی اونچا، وہ کہتے ہیں وائٹ کلر کا تھا. براق اس کا نام تھا. وہ بجلی کی رفتار برق سے بنا ہے یہ براق. تو وہ بجلی کی طرح چلتا تھا کہ ایک جہاں یہاں سے آپ کی نظر ستارے چاند تک جتنی دور بھی آپ کی حد نظر ہے نا، وہاں اس کا ہر قدم پڑتا تھا. ایک قدم یہاں تو دوسرا وہاں، تیسرا وہاں. تو الیکٹریسٹی کی بہت زیادہ ویلاسٹی ہوتی ہے نا لائٹ کی اور بجلی کی، تو وہ اس ویلاسٹی سے وہ چلتا تھا وہ. تو اس کے اوپر انہوں نے ان کو بٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے، اور خود بھی وہ اسی پہ بیٹھے. اس کی پیٹھ بہت لمبی تھی، اس پہ زین اور لگام وغیرہ سب لگا تھا. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تو وہ دوبارہ بدکنے لگ گئی، وہ جو براق تھا، یا بدکنے لگا یا بدکنے لگی جو بھی تھا. تو وہ بہرحال کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کون ہستی بیٹھی ہے اتنی عظیم، دنیا کی سب سے بڑی ہستی بیٹھی ہے. اور پھر وہ سن کے ایک دم سے ساکت ہو گئی، اور پھر سواری اور پھر اس کے اوپر ان کو بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھے. اس کے بعد وہ چلے. اب وہ تیزی سے اتنی اسپیڈ میں جانے لگے براق. اچھا اب یہ براق جو تھی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف آئی تھی، اس پہ پہلے بھی تمام نبیوں کا سفر کرواتے تھے اللہ تعالیٰ. یہ براق کو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جب وہ حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے فلسطین سے ادھر سے وہاں آئے تھے نا مکہ مکرمہ، تو وہ اسی سواری پہ بیٹھ کے آئے تھے. اور پھر جب وہ واپس چھوڑ کے گئے تو پھر اسی سواری سے وہ واپس مکہ میں
آئے تھے، بیت المقدس سے واپس آئے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے نبیوں کو اس سواری پہ سوار کیا، وہ خاص کر اسی کام کے لیے تھی کہ جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، وہ اسی سواری پہ جہاں کبھی سفر کروانا ہوتا تھا وہ براق پہ کرتے تھے۔ تو پھر وہ جب لے کر آگے بڑھے تو انہوں نے راستے میں ایک جگہ بہت سارے کھجور کے درخت تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں روک کے نماز پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے مدینہ منورہ، آپ ہجرت کریں گے یہاں پہ، یہ طیبہ ہے، یہ آپ کا شہر ہے، یہاں پہ آپ ہجرت کریں گے۔ پھر انہوں نے ان کو بٹھایا، پھر تھوڑی دور پہ آگے گئے تو پھر وہ بیت المقدس والی وہ جگہ آئی تو وہاں پہ رکے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ راستے میں دیکھا ایک ریڈ ڈوم کی جگہ جو ہے آج کل، وہاں پہ ایک جگہ پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں وہ کھڑے ہوئے نا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موسیٰ ہے۔ پھر اس سے آگے انہوں نے طور سینا پہ جا کے روکا اور کہا یہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، یہاں پہ بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پھر وہاں بھی انہوں نے نماز پڑھی، پھر ان کو دوبارہ بٹھایا، پھر وہ آگے لے گئے۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگر کوئی پڑھ کے یہ سن لے کہ ہاں اور بہت سارے لوگ ہیں آج کل کے ولی لوگ قبروں سے ہاتھ ملا کے شیک ہینڈ کرتے ہیں اور قبروں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نبیوں کا تھا قصہ، اب اسی کو جوڑ جوڑ کے بعد میں لوگ بناتے رہتے ہیں قصے، اس کو نہیں سننا ہے، بس یہ کرنا ہے کہ جو چیز یہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پہ بس صدقنا وآمنا، اور بعد کی کہانیوں پہ نہیں۔ تو اس طرف وہ بیت المقدس میں گئے۔ بیت المقدس میں جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ کیا تھا، مریم علیہ السلام وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور وہ سب، تو وہ اس جگہ پہ گئے۔ وہاں پہ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک انگلی سے اشارہ کیا ایک پتھر کی طرف، تو اتنا بڑا سا راک تھا، اس میں کریک پڑ گیا، اس کریک کے اندر انہوں نے رسی باندھی براق کی اور ٹائٹ اس میں باندھ کے چھوڑ کے انہوں نے کہا اندر چلیے۔ اندر وہ گئے، پھر وہاں 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی، اور وہاں 1,24,000 پیغمبر انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیں۔ ہم لوگ ان کو کہتے ہیں نا امام الانبیاء، یعنی سارے انبیاء کے وہ امام تھے، تو وہ وہیں پہ انہوں نے امامت کروائی تھی۔ تو وہ ان کو وہاں پہ لے گئے، وہاں پہ پہلے 2 انہوں نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے آگے بڑھایا، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے امام کی جگہ پہ کیا، پھر انہوں نے ساروں کو نماز پڑھائی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ الرحال الی 3 مساجد، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جیسے مدینہ کی مسجد ہے یا بیت المقدس ہے یا حرم کی، ان 3 کی طرف سفر کے لیے جائز ہے، ورنہ اور مسجدوں کو جو کہتے ہیں بادشاہی مسجد ہے تو فلاں لال مسجد ہے، لال قلعہ، کون یہاں جاؤ سفر کرو، صرف پکنک کے لیے جاؤ گھومو، یہ دین میں نہیں ہے۔ دین میں ہے انہی 3 مسجدوں پر پڑھو۔ خاص مسجد کے لیے سفر کر کے جا کے نماز پڑھنا اور وہ کرنا، ایسا ہمارے دین میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں وہیں کی مسجد کو اچھا سمجھ کے وہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اب بیت المقدس کا تو بہت وہ تھا نا، کیونکہ وہی قبلہ تھا پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انہوں نے، خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان سب نے کدھر بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھی تھی۔ تو پھر اس کے بعد قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، تو پھر وہ بعد میں چینج ہوا، اور یہی بیت المقدس ہے، یہ حشر کا میدان بنے گا، کیونکہ یہ سیریا تھا نا پورا، آج غزہ ہے، یہاں پہ کیا مصیبت ہو رہی ہے، دیکھیں لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کتنا امتحان ہو رہا ہے، اور کتنے ایمان والے لوگ وہاں پہ ہیں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو تو پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جائیں۔ تو وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا قیامت میں، اس سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پیدا بھی ادھر ہوئے تھے، اور پھر اسی زمین پہ آئے گا، حشر کا میدان بھی وہیں پہ قائم ہوگا، اسی دنیا میں یہاں پہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں پہ ہوگا عرفات کے میدان، نہیں، وہ تو میدان بہت چھوٹا سا ہے، وہاں تو نہیں ہوگا حشر کا میدان، یہ سیریا میں یہاں پہ ہوگا، قیامت یہیں ہوگی، یہیں ترازو لگے گا، یہیں ہوگا سارا کچھ، واللہ عالم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کا سکون دینے کے لیے تمام چیزیں، تمام وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سفر کروایا، 1,24,000 پیغمبروں کو ان کے پیچھے امامت کروائی، امام الانبیاء کہلائے وہ، نماز لیٹ کی، اس کے بعد انہوں نے 2 گلاس میں، ایک میں شراب پہ اور تھا ایک میں دودھ، وہ پیش کیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا، تو انہوں نے کہا تم نے دودھ کا فطرت کا انتخاب کیا ہے تو تمہاری، اگر تم نے شراب کا کیا ہوتا تو تمہاری امت جو ہے بالکل گمراہ ہو جاتی، لیکن تم نے فطرت کو چوز کیا۔ پھر اس طرح آپ یہ دیکھیں، یہاں بیت المقدس جہاں
17 مہینے تک نماز پڑھی گئی تھی دیکھ کے، اس کے بعد وہ چینج ہوا تھا قبلہ. پھر آتا ہے اس کے بعد اسرا کا واقعہ. وہ اس وقت کیا ہوا کہ یہاں پہ ان کو باندھ دیا براق کو. اب نہیں، اب یہ ہو گیا ختم اسرا کا واقعہ. یہ پورا واقعہ وہاں سے لے کے خانہ کعبہ سے وہاں تک. اس کے لیے دیکھیں آیت اس میں آتی ہے سورہ اسرا کی پہلے نمبر کی آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور سنیں اس کی تلاوت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد یعنی کعبۃ اللہ سے بہت دور والی مسجد یعنی کہ مسجد الاقصی کی طرف سفر کروایا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو یعنی الاسراء والمعراج کا یہ 2 سفر ہے نا. پہلا سفر جو براق پہ کیا اس کو ایک سفر ہو گیا، اب یہاں آ کے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کا ذکر یہ قرآن کی آیت نمبر 1 میں آ گیا اسرا کے اندر. پھر اس کے بعد دوسرے حصے کا معراج کا جو ہے اس کے سورہ نجم میں آپ دیکھتی ہیں اس میں بہت ساری اس میں آیتیں آتی ہیں کہ وہاں پہ کیسے سدرۃ المنتہا پہ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. پھر حدیث شریف میں بہت ذکر آتا ہے اس کا پورے واقعے کا. اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں رجب میں یہ پیش آیا تھا واقعہ اور یہ سب ایسا ہوا. تو اب کسی کو اس کی ڈیٹ نہیں پتا. ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں نہیں ربیع الاول میں پیش آیا، تو کسی نے میلاد بنانا شروع کر دیا، کسی نے کنڈے کی پوریاں بنانا شروع کر دی اور حلوے بنانے اور یہ سب. تو شیعوں کے اندر وہ ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو اس کی ڈیٹ نہیں پتا. اب جب ڈیٹ نہیں یاد ہے تو پھر ہم کیوں منائیں اس دن کو؟ اور اگر منانا ہی تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں مناتے ہر سال؟ پھر وہ نہیں مناتے، ان کی اور بیویاں اور ان کے بچے اور ان کے صحابہ اور سب نہیں مناتے؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا رجب کے اندر؟ ہاں سیکریٹ منتھ ہے یہ، 3 مہینے جو لگاتار آتے ہیں ان کے علاوہ رجب کی بھی ویلیو ہے کہ آپ اس میں اچھے اچھے کام کریں گے تو پورے مہینے میں کریں، لیکن اس کا کوئی دن نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا. جس طرح لیلۃ القدر ہے رمضان کے آخری عشرے میں، بلا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں بتایا کہ 27 کی شب کو ہے، 23 کی ہے، 25 ہے، کون سی طاقرات پہ ہے، نہیں پتا کسی کو بھی. تو اسی لیے پورے 10 دن تک عبادت کر کے کہتے ہیں کہ اس میں ڈھونڈو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. تو کوئی شخص کنفرم نہیں ہے. تو اسی طرح رجب کے مہینے میں آپ پورے مہینے میں جو بھی چاہیں آپ عبادت کریں، جتنا چاہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن گن گن کے اپنی طرف سے نکال کے اور بھی سفید چادر بچھاؤ، کنڈے کی پوریاں بناؤ اور وہ کرو. دیکھ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں ہم. اور پھر بیچارے غریب جو غربا ہیں ان کو وہ بھی سمجھتے ہیں یہی دین ہے، ہم ان کو غلط بات سکھاتے ہیں، پھر وہ قرضہ لے کے اپنے لوگوں کو کھلاتے ہیں بناتے ہیں. انہوں نے بھی دین ہم ہی سے سیکھا ہے، تو ان کا اپنا بھی گناہ ان کا بھی گناہ. اور پھر ہم اپنے بچوں کو وہی سکھا کے جاتے ہیں، پھر بچے بھی بیٹھ کے وہی کر رہے ہیں پوریاں بنے. اور یہ کہاں شیعوں سے سیکھا ہے؟ ان لوگوں کیا کوئی رسم ہے جس سے بنا رہے ہیں؟ اور ہم لوگ ہر مہینے میں اپنے پاس سے اسی طرح کیا ہوتا ہے وہاں شعبان میں آگے اس میں انہوں نے حلوہ بنانا شروع کر دیا سب نے. پہلے وہ کہتے تھے نرم حلوے سے سکائی ہوئی، اب انہوں نے کیا کیا 50 طرح کے، کوئی کسی کا حلوہ بنا رہے ہیں کاجو کا تو میوے کا، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. مطلب عجیب حالت ہے کہ ہم نے عبادت کا تماشا بنا دیا ہے. اتنی کہا ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے، جب کسی صحابی نے یہ سب کام نہیں کیا، کسی صحابیات نے نہیں کیا، تو نہ ہمارے لیے رجب میں ہے نہ شعبان میں. کوئی بھی بدعتیں ہمیں یہ سب رائج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کوئی 23 ہے 27 کی شب ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آ رہا ہے کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا تو ہم اپنے پاس سے کہاں سے لیلۃ المبارکہ کر کے شعبان میں مانتے؟ ہاں 15 شعبان کی شب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال جاتے ہیں، جس طرح سے کہ ڈیلی اعمال جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 3 دن جیسے ہوتا ہے، ایک یومی ہوتا ہے کہ ایوری ڈے، پھر ایک ویکلی ہوتا ہے جیسے منڈے تھرسڈے، اور ایک ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ جو کہ 15 شعبان کی شب میں ہوتا ہے.
تو 15 شعبان کی شب کی ویلیو اس لحاظ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں آپ لائٹیں جگہ کر رہے ہیں گھر کو اور اس کو، اور قبروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دودھ پڑھ رہے ہیں اور حلوے بنا رہے ہیں، یہ سب یہ نہیں کرنے کا کہا گیا ہے دعا کریں، کیونکہ اس لیے روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اعمال پیش ہوں صبح شام، کیوں عصر کے وقت اور فجر کے وقت اعمال جاتے ہیں، تو اس لیے کہا ہے عصر اور فجر کی نماز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یعنی ایوری ڈے اللہ کے پاس یومی جو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویکلی ہوتے ہیں منڈے اور تھرسڈے کو، تو وہ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سال میں یہ 15 شعبان کی نائٹ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس دن آپ کریں، آپ اپنی عبادت کریں، لیکن جمع ہو کے جانا، قبروں پہ جانا اور چکر کاٹنا اور یہ گھر سجانا حلوے بنانا یہ سب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو چیز صحیح ہے وہ کریں، جو چیز نہیں ہے اس کو بالکل نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر وہی آ جائے گا انوویشن، وہی پھر گناہ ہو گیا نا ثواب کے بجائے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں پانی نہیں پلائیں گے اور کہیں گے سوقن سوقن، دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ میری نظروں سے بھاگ جاؤ، اور پھر آپ سوچیں جب ہمیں حضور کی شفاعت نہیں ملی تو کیا ملی، ختم، ہماری تو زندگی بیکار ہو گئی نا۔ تو اس لیے ہر کام کو وہ کام کرے جو کہ کنفرم ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال تو زندہ تھے نا، اگر وہ مناتے تو یہ اسراء والمعراج کے بعد یہ 14 سال کیوں نہیں منایا؟ نبی نے نہیں منایا، پھر صحابہ نے نہیں منایا، کسی نے نہیں منایا، تو ان بدعتوں کو کرنا چھوڑ دیں، اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ اس بات کو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سب یہ سفر اسراء والمعراج کا کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو روحانی طور پہ تھا، یعنی کہ خواب میں دیکھا تھا، صرف خواب میں تو ہم لوگ 50 چیزیں دیکھتے رہتے ہیں روزانہ، تو یہ خواب نہیں تھا، یہ جسمانی اور روحانی دونوں طور پہ تھا۔ اس چیز پہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، درست عقیدہ کر لیں، یقین کر لیں کہ ہاں یہ جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی تھا، روح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بندہ ایک اٹھ کے جاتا ہے روح اور جسم کے ساتھ، اسی طرح وہ گئے تھے، اور پھر وہاں اس پہ ہمیں ایمان لانا فرض ہے۔ تو اور اسی طرح انہوں نے امامت بھی کی تھی 1,24,000۔ اللہ کے لیے تو کن فیکون کہہ کے ہر چیز کروانا بہت آسان ہے نا، اللہ نے جو کہا جس طرح کیسے اڑ کے یہاں سے آسمان تک گئے، ابھی اس کا بھی ذکر کرتی ہوں میں۔ تو پھر جب یہ ہوا کہ براق کو انہوں نے باندھ دیا وہاں پہ، تو انہوں نے وہ تو اتنی تیز رفتار بٹھا کے ان کو فوراً یہاں لے آئے تھے، اور یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد اب کیا ہوا، اب آسمان پہ جانا تھا، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح سے جیسے مرتا ہے نا انسان، تو روح اس کی کہاں اڑ کے کہاں جاتی ہے، سیدھے اللہ کے پاس اوپر جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے علیین اور سجین میں جہاں ہوتا ہے وہاں لکھنے کو کہہ دیتا ہے کہ اس رجسٹر میں لکھ دو ان کا نام۔ تو اسی طریقے سے وہاں سے کیا ویلاسٹی ہوتی ہوگی، کیا رفتار ہوتی ہوگی روح کی، کس طرح وہ چلی جاتی ہے اوپر، اور پھر کیسے نیچے آ جاتی ہے دوبارہ سے میت کے اندر، اور پھر دوبارہ سے اس کی سوال جواب ہوتا ہے منکر نکیر کا۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہاتھ پکڑ کے سیدھے وہاں پہ معراج پہ وہ آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے گئے، اور جب اوپر لے گئے تو وہاں جا کے انہوں نے نوک کیا، اور ہر آسمان پہ 500-500 کلومیٹر یا اس سے کون سے یونٹ ہے اس کی، اس پہ اتنا اتنا ڈفرینس ایک آسمان سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں کر کے 7 آسمان میں اتنا اتنا ڈفرینس ہے، اور آخری جو 7ویں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہے۔ تو پہلے پہ آ کے جب انہوں نے نوک کیا آسمان کو، تو پھر وہ فرشتوں نے اندر سے پوچھا کون، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں پہ جبرائیل ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اجازت ہمیں مل گئی ہے، ہم دروازہ کھول رہے ہیں، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ مرحبا کیا کہا انہیں، اور بلا کے ویلکم کیا فرشتوں نے۔ پھر اندر جب وہ داخل ہو گئے تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی بہت بزرگ انسان ہے، وہ جا کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے آ کے ان کو سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور بہت غمزدہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی اپنی امت کے لوگوں کو، جو موحدین ہیں، جو ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو اور ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کو تو وہ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جب الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو ان کو بہت افسوس ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں۔ تو یہ مسلسل وہ کر رہے تھے وہاں پہ۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو اتنا روتے ہیں تو کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، پرسنٹیج کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 1,000 میں سے ایک آدمی جنتی ہوگا، اور 999 جو ہے
وہ سب جہنمی ہوں گے۔ سوچیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو موحد ہوگا جو کہ سیدھے جنت جائے گا، بقیہ شرک اور کفر اور نفاق کی وجہ سے 999 لوگ جو ہیں اولاد آدم میں سے وہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنمی جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایک میں، اس ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، آمین یا رب۔ پھر دوسرے آسمان پہ گئے، اسی طرح وہ 500 اس پہ لے کے ہاتھ پکڑ کے آگے گئے۔ پھر آگے جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیم اسی طریقے سے، پھر اس کے پوچھنے میں پتہ چلا، کہا کہ کون ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں سامنے؟ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم، دو نبی وہاں پہ موجود تھے۔ یہ تقریباً 2000 سال کا وقت ہے سب۔ پھر انہوں نے ان دونوں ان سے پوچھا، ان کو سلام کیا ایک دوسرے کو، انہوں نے بھی ان کو سلام کیا، دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بال کرلی تھے، اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے کوئی شاور لے کے ابھی آیا ہو۔ تو یہ دونوں میٹرنل کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے دونوں نبی، 6 مہینے کا فرق تھا۔ جب انہوں نے دیکھا زکریا علیہ السلام نے کہ یہ مریم علیہ السلام کی یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، ہو رہا ہے بغیر کسی مرد کے، اور وہاں پہ پھیلا رہا ہے یہ سب، تو انہوں نے دعا کی، اللہ میں بھی تو اتنا بوڑھا ہوں، 86 ایئرس کا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے بچہ نہیں ہو سکتا، تو آپ اپنی قدرت سے ہمیں بچہ دیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس بچہ یحییٰ، انہوں نے کہا ہم ایسا نہ دے رہے ہیں جو نبی بھی بنے گا اور اس نام کا کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کیا نشانی ہوگی؟ انہوں نے کہا 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، اور 3 دن وہ اشارے سے باتیں کرتے رہے، پھر ان کے پاس یحییٰ علیہ السلام یہ پیدا ہوئے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا، مار دیا، اور لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ان کی باتیں نہیں سنی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی یہودی کی شکل ویسی بنا دی جس کو وہ کراس پہ چڑھا کے آج تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرے آسمان پہ جاتے ہیں، وہاں سفر کیا، پھر ایسے ہی دروازہ کیا، نوک کیا، پھر پوچھا، پھر ایسے ہی کھلا، پھر اس کے اندر دیکھا تو یوسف علیہ السلام تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ آج سے 3600 سال پہلے پیدا ہوئے تھے فلسطین میں، اور پھر وہ سلام کر کے انہوں نے جواب دیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ پوری دنیا کا آدھا حسن ان کو ملا تھا، اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ حسین تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ان کا نور جو تھا اس کے اوپر غالب تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح و اخی الصالح، انہوں نے یہ کہا تھا، یہ جتنے یوسف علیہ السلام یہ سب لوگ، انہوں نے کیا تھا؟ نبی کہا تھا اور اخی کہا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے کہا تھا مرحبا ابن صالح، انہوں نے کہا تھا، اور اخی، اور یہ نبی صالح و ابن بیٹا کہا تھا انہوں نے، یعنی وہ بڑی ایج کے تھے نا۔ تو ان کے ساتھ کتنا آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، پھر ہجرت انہوں نے کی، پھر کس طرح ان کو قیدی بنایا، پھر وہ کنگ بھی بنے، پھر ان کے بھائی سب لوگ آ کے وہاں پہ ان کے ساتھ رہے، یہ سارا کچھ ہوا ان کو پھر اس کے بعد اگلے آسمان چوتھے پہ گئے، وہاں پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بھی انہوں نے دعوت پہ کتنا وقت لگایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور پھر ان کی روح وہاں پہ قبض ہوئی ہے۔ صرف ایک نبی ایسے تھے، ایک انسان دنیا میں کہ جن کی روح دنیا میں نہیں قبض ہوئی ہے بلکہ چوتھے آسمان پہ قبض ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5ویں پہ آسمان پہ گئے، وہاں پہ پھر نوک کیا تو پتہ چلا، دروازہ کھولا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے، اور ان کو وہ لوگ اتنے وہ محبتی تھے، وہ لوگوں سے اتنا پیار کرتے تھے، لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام وہ چھٹے آسمان کے اوپر، پھر نوک کیا تو کھلا، انہوں نے کہا مرحبا اخی الصالح اور نبی الصالح، ان کو کر کے ان سے ملاقات کی، پھر ان سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسے آنا ہوا، انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے بلایا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تحفہ دیں گے، مجھے بھی دیا تھا اور اس سب کو طور پہ تو تمہیں بھی ملے گا، تو جب تم واپس آنا وہاں سے اللہ کے پاس سے مل کے تو مجھے ضرور ملنا اور مجھے ضرور بتانا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے تو 7واں آسمان پہ گئے، وہاں دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ ایک دیوار سے بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی مشابہت تھی، ان کی شکل بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ انہوں نے کہا سلم علی امتک، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو مرحبا کیا کہ ابن الصالح و نبی الصالح، انہوں نے بیٹے کی طرح ان کو دعا دی اور سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا۔ تو آپ دیکھیں ہم لوگ آج تک
نماز میں کیا کرتے ہیں، ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی انہوں نے ہمیں پوری امت کو سلام کہلوایا تھا، تو ہم لوگ درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں، تو اس کے ابراہیم علیہ السلام کو دے کے سلام کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کرنے کے بعد پھر اب جب وہاں پہ ہو گئے، اب ساتویں آسمان کے بعد کیا ہوا، وہاں پہ عرش، پھر اللہ تعالیٰ کا تھا سدرۃ المنتہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جانا تھا، تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی 600 پروں کے ساتھ اصل شکل میں نازل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں پہ آپ کو سدرۃ المنتہا تک لا کے انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اب میں اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اب آپ آگے بڑھیں اور جائیں اللہ تعالیٰ سے ملیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں، جو اللہ تعالیٰ کو آپ سے بات کرنی ہے وہ کریں۔ تو اس وقت کوئی اور کسی کا کوئی پردہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، لیکن آگے بڑھنے کا مطلب اس میں سورہ نجم میں آتا ہے نا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو بتایا، تو اس میں سورہ نجم کے آیت میں مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بیکار کی وہ باتیں نہیں کر رہے ہیں، نہ گمراہ ہوئے، جو ہم نے کہا ہے، جو ہمارے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کہا، تو وہی وہ کر رہے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ ہی وہ اپنے دل سے کوئی بات بولتے ہیں، کوئی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بولتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، کہ ان کو سکھایا ہے بہت ہی قوت والے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یہاں گواہی دی پوری، یہ جو پڑھیں گے آپ لوگ خود سورہ نجم کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر پورا ڈیٹیل سے آیا ہے کہ وہاں پہ یہ ساری سورہ کا پورا واقعہ یعنی اس میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام یہ حضور، ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ دیا، انعام دیا۔ اچھا، اس میں آسمان پہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا تھا، اس میں کیا ہوا تھا کہ 70,000 فرشتوں کا یہ نہیں ذکر کیا تھا شاید میں نے، 70,000 فرشتے، یہ جو بیت المعمور بنا ہے نا جس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے تھے کنٹینیوس، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک فرشتہ جو آتا تھا، اگر اس نے ایک طواف کمپلیٹ کر لیا تو وہ جو جاتا تھا نا، تو دوسری اس کی نوبت نہیں آئے گی آگے، یعنی اتنی تعداد ہے۔ اب سوچیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو سوائے اس کی عبادت کریں۔ تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی عبادت کرنے کی، اللہ کے پاس تو اتنے فرشتے تھے جن کی لاتعداد کی ان کی نوبت نہیں آتی۔ آج تو ہم لوگ کتنی دفعہ عمرہ کرتے ہیں، کتنی دفعہ بار بار جاتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ تو ایک دفعہ فرشتہ جو ہٹتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اتنی تعداد ہے۔ اب سوچیں 70,000 ہر وقت فرشتے طواف کر رہے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے، خانہ کعبہ کے عین اوپر جو بنا ہوا ہے، اسی کے نیچے آ کے پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے دنیا میں خانہ کعبہ بنایا، جس کا ہم لوگ اب طواف کرتے ہیں۔ تو بیت المعمور اوپر تھا، اور بیت المعمور کے اندر پہلے کیا دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کا دروازہ ایک سائڈ سے لوگ جاتے تھے فرشتے، اور پھر دوسرے سے نکلتے ہوتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے آ کے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، تو انہوں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت المعمور کو اسی طرح زمین کے تہہ سے لگا دوں، اتنا اونچا نہیں بناؤں جیسا کہ آج کل بنا ہوا ہے، اور اس دور میں بھی بنا تھا کہ رچ لوگ، پیسے والے لوگ، وہی صرف عزت دار لوگ وہ اوپر جایا کرتے تھے اس کے اندر، اور ایک جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے تھے۔ تو ایک طرف سے دروازہ پہلے کھلا تھا دونوں سائڈ سے، لیکن اب ایک طرف سے کھلا ہوا ہے اور وہیں سے واپس آتے ہیں، اور یہ اتنا اونچا بنا ہے۔ تو ان کی خواہش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس کو لیول پہ کر دوں زمین کے، اور اسی میں سے لوگ آئیں جائیں پھر دوسری طرف سے نکل جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا یہ بتایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے۔ سبحان اللہ، اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ابھی ہم لوگ سب اندر سے آتے جاتے۔ بہرحال اللہ کی مصلحت۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے بہت ساری نصیحت کی تھی، اور سب بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو، تو وہ سب انہوں نے آ کے دنیا میں بتایا۔ اب یہاں پہ پھر ہم آپ کو کہاں تک بتا رہے تھے، ہاں پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں۔ اب وہ نہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے پاس گیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ ان کو پھر کیا تحفے ملے، 2 تحفہ۔ پہلے تحفہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو 285 اور 286 2 آیتیں تھیں، تو
اتنی یعنی قاب قوسین او ادنا، یہ جو اس کے اندر یہ آیتیں وغیرہ آتی ہیں نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ اتنے قریب سدرۃ المنتہا پہ آ کے چھوڑ دیا، لیکن وہاں ایک حجاب کے اوپر سے نور بس نظر آیا، اس سے بات کی، دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو ہم، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اللہ کو تو غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے صرف پردے سے، حجاب سے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جا کے بات کی، لیکن ڈائریکٹ بات کی ہے، کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، وہ نور سے گر پڑے تھے نا بے ہوش ہو کے، پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلائے، کیونکہ دنیا میں بات کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں وہاں پہ بات کی آسمان پہ، اس لیے وہ بھی کلیم اللہ کہلائے۔ لیکن وہاں پہ اس کے اندر یہ دو آیتیں نازل کی پہلے، اور اس کے بعد 50 نماز کا تحفہ دیا۔ تو یہ دو آیتوں کی اس کی تلاوت سن لیتے ہیں، 285 اور 286۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہاں پر جب پہنچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ، وہاں گئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے حجاب سے بات ہوئی، یہ دو آیتیں جب نازل کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر صرف پورے قرآن میں صرف یہ دو آیتیں ملتی تو وہی انسان کی مغفرت تو سب کے لیے کافی تھی، اتنی اس کی ویلیو ہے۔ تو روزانہ بھی آپ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، جب بھی یہ آیتیں نماز میں پڑھ لیا کریں، اس کی بہت ویلیو ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ ملی ہے کہاں پہ؟ معراج میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پہ یعنی قرآن پر جو ان کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، اور مومن سب بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پہ، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے کرتے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اللہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ کوئی کسی کو ایک دوسرے کے اوپر نہیں کہو، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم یا اللہ سنا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اور پھر دعا یہ کرتے ہیں کہ دعا کرنی سکھائی اللہ نے کہ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آئیں گے، اس بات کا ہم یقین کرتے ہیں، یعنی ہمارے یہ عقیدہ ایمان ہونا چاہیے اس پوری آیت کے اوپر۔ پھر دوسری آیت میں کہا ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جب بہت زیادہ تکلیف ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پاور دی ہے، اس لیے ہم اتنا برداشت کر رہے ہیں۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو خود اس کا فائدہ ہوگا، اور برے کام کرے گا تو اسے نقصان پہنچے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دعا ہی کرو انسان سے کہ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے تو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالیے گا کہ جو ہم سے پہلے لوگ آئے ان پر تو نے ڈالا۔ تو اے پروردگار، ہم جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اتنا ہمارے اوپر نہیں ڈالیے گا، اے ہمارے رب ہماری گناہوں سے درگزر فرما دے، اے ہمیں رب ہماری بخشش ہمیں کر دے، ہم پر رحم فرما دے، اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، اور ہم کو کافروں پر غلبہ دے دے۔ تو اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کو یہ سوچ کے کہ معراج پہ ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوری امت کے لیے اس کو سوچ کے روز اپنا پڑھ لیا کریں ایک دفعہ یاد سے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد ان کو دوسرا تحفہ کہا کہ 50 نمازوں کا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، لے کے وہ واپس آنے لگے۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ انہوں نے کہا اس طرح یہ 2 آیتیں، اور انہوں نے کہا آیتیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ 50 وقت کی نماز تمہاری امت کبھی نہیں پڑھے گی، کیونکہ میری امت نے بھی نہیں کیا تھا، واپس جاؤ اللہ سے کہو تخفیف کر دیں۔ تو پھر وہ واپس گئے اللہ کے پاس، تو اللہ نے پھر 10 کم کیے، پھر اسی طرح 4 دفعہ 5 دفعہ کر کے وہ گئے، کم کرتے گئے اللہ تعالیٰ، کبھی 5 کبھی 10 کم کیا۔ اس کے بعد آخر میں 5 رہ گئی نماز، تو انہوں نے کہا کہ پھر بھی جاؤ ایک ہی وقت کی رکھو، تم دعا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے بہت شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، اب میں نہیں جا سکتا، بس 5 وقت کی مل گئی ہے، یہ نماز لے کے میں نیچے جا رہا ہوں ان کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو انہوں آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز ہے لیکن تمہاری امت کو ہم اس کا 10 گنا اجر دیں گے، یعنی 50 جو ہم نے کی تھی 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سوچیں کہ وہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے لیکن ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دے رہے ہیں؟ 50 ٹائمز کا۔ تو کتنی بڑی ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا بڑا اجر ملا ہوا ہے، ہم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے فخر کرنے کی بات ہے کہ ہم فخر کریں، ہمارے اعمال قبول کر لے اللہ تعالیٰ اور ہماری مغفرت کر دے، تو ہم لوگ تو جنت میں سب سیدھے پہنچ جائیں۔ لیکن اپنا ایمان کو، عقیدے کو، ان سب کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم وہ اس پہ یقین کے ساتھ ہم جنت پہنچ سکیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر کے اندر جنت و جہنم کا پورا نظارہ کرایا کہ جو غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کو کیا سزا، اس کو کیا سزا۔ اسی طرح جنت کا بھی دکھایا کہ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل، حوروں کا نظارہ کرایا، وہ پورا لمبا چوڑا قصہ ہے، وہ ساری چیزیں آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ تو اس طریقے سے کر کے ساری چیزیں جب دیکھ کے وہ واپس لے کر آئے، لا کے براق پہ پھر ان کو بٹھایا، براق کو کھولا، اس پہ بٹھا کے وہ جبرائیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں لا کے چھوڑ دیا ان کو۔ جب چھوڑ دیا تو وہ رات بھر سونے کے بعد جب اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو ان کو ظاہر پیغام اللہ کا دینا تھا سارے لوگوں کو، انہوں نے سب کو جمع کیا جیسے پہلے انہوں نے جمع کیا تھا۔ تو اس وقت جمع کیا، آئے سب لوگ آ کے جمع ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح پوری کل رات اس طرح میرے ساتھ ہوا، یہ کر کے پورے بات بتائی۔ تو سارے لوگ بالکل حیران پریشان، تو کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی یقین کر رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اسی میں حضرت ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آئے پہلے دوڑتے ہوئے ابو جہل، تو انہوں نے جا کے دوڑ کے ان سے کہا سنتے ہو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ تو ایک رات میں بولتا ہے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے ایسی بات۔ تو انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ساری باتیں خود سے کہی ہیں؟ بتایا ہے کہ بیت المقدس گیا تھا اور پھر اللہ سے ملے اور وہاں اس طرح گئے اور یہ سب؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جا کے خود تم اپنے کانوں سے سن لو، جا کے دیکھو وہ ساری دنیا کو کیا بتاتے پھر رہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے اسی وقت کہا کہ صدقنا و آمنا، میں تو بالکل تصدیق کرتا ہوں، اگر کہا ہے انہوں نے تو پوری بات حقیقت کہی ہے، کیونکہ وہ تو تھے ہی صدیق اکبر، پہلے بھی انہوں نے یقین کیا تھا، تو وہ تو پھر جل بھون کے واپس چلا گیا ابو جہل، وہ جا کے وہاں گیا تو اس کا تو مزید اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور شرک کو اور اس کا اسی میں اضافہ کیا، وہ اسی میں رہا۔ لیکن یہ جو انہوں نے سنا، اس میں سے کتنے یہودی تھے اور عیسائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور مطلب جن کو اللہ کو ہدایت بھی دینی تھی اور جس نے ہدایت چاہی تھی اللہ سے دعا کی تو وہ ہو گئے مسلمان، اور جو نہیں ہوئے تو وہ بہت قریب کرتے رہے۔ یہودیوں نے اتنے سوال کیے، یہ بتاؤ وہ مسجد کیسی تھی، تو اس کا وہ دروازہ کتنا تھا، کتنے دروازے کتنے پلے کے، کہاں سے کھلی، کہاں سے گئے، کہاں پہ کیا بندھا تھا، کہاں، ایک ایک بات وہ پوچھتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ جیسے کہ وہ وہیں پہ کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کا ماڈل مووی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے پورا دکھا دیا، وہ دکھاتے جا رہے، وہ سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے۔ اب وہ ہکا بکا پریشان سارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جو پوچھ رہے ہیں ہم ہر کونے کا ہر چیز، تو یہ آدمی تو کبھی اس نے سفر ہی نہیں کیا یہاں سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہاں سے گئے اور ایک ایک بات بتا جا رہے ہیں صحیح۔ تو اسی طرح اس میں سے جن کو ایمان لانا تھا وہ مسلمان ہو گئے، جن کو نہیں لانا تھا وہ کافر رہے، اسی طریقے سے رہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ تو ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، پھر بعد میں بھی لوگ جو ظلم کرتے ہی رہے، تو اس طرح سے پورا
ٹائم پورا پاس ہوا. اچھا بہت ساری چیزیں انہوں نے جب پوچھی نا، سوالات کرتے تھے. اسی میں ایک سفر ہوا تھا وہاں مدینہ سے، کوئی سفر کر کے آ رہا تھا، راستے میں ان کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، اور وہ قافلہ کیسے آ رہا ہے، وہ اونٹ غائب ہونے کا قصہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا. پھر جب وہ لوگ واپس آئے اپنا قافلہ لے کر، وہ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا اونٹ غائب ہوا تھا تمہارے سفر پہ جو سیریا سے لے کے سامان آ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا. تو پھر بھی آپ دیکھیں، جس کو یقین کرنا ہے وہ تو کر لے گا، اور جسے نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے پورا سفر اسراء والمعراج کا ختم ہوا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور سب صحیح صحیح چیزیں دیکھ کے بتائیں. اور جتنی بدعتیں کوئی بنا رہے ہیں ہم رجب کنڈے اور اس میں شعبان میں، ان سب کو اٹھا کے چھوڑ دیں، اور صرف وہ کام کریں جو صحیح ہے، جو اس سے ثابت ہے. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر شیطان مردود اور میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.